السلام علیکم۔ روزانہ سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کالج گھر سے کافی دور تھا، اسی لیے صبح سویرے نکلنا پڑتا تھا۔ تب کچھ نمازی نظر آتے، کچھ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہی کھیتوں کی طرف چل دیتے تھے۔ شاید اس لیے گلیوں میں چہل پہل کم ہی ہوتی تھی۔ ہاسٹل رہنے کی اجازت نہ تھی۔ ہمارا گاؤں روڈ سے کافی دور تھا۔ مین روڈ تک جانے کے لیے کوئی تانگا لینا پڑتا تھا، پھر آگے جا کے کالج آتا تھا۔ گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کا زیادہ رواج نہ تھا۔ میں ہی تھی جسے میٹرک کے بعد کالج جانے کی اجازت ملی۔ شروع میں بھائی مین روڈ تک چھوڑ آتا تھا، پھر ابا جی نے اپنے کسی جاننے کو کہہ کر تانگا لگوا دیا۔ ایک دن میں جلدی میں تھی، اسی لیے ناشتہ نہ کر سکی، تو اماں نے ایک روٹی اور اچار اخبار میں لپیٹ کر مجھے دے دیا، جو میں ہاتھ میں ہی پکڑ لیا۔ تانگا میں بیٹھ کر بیگ میں رکھ لوں گی۔ میں جیسے ہی گھر سے نکلی، ایک بھورے رنگ کی بلی تیزی سے میری طرف بڑھی۔ عام بلیوں سے تھوڑی بڑی ہی لگتی تھی۔ ہمارے بلیاں آتی رہتی تھیں، پر اسے پہلی دفعہ دیکھا میں نے ڈرا کے بھگا دیا، لیکن وہ پھر سے میاؤں میاؤں کرتی میری طرف آئی۔ پہلے تو پتھر اٹھا کے مارنے لگی، لیکن پھر اس کی معصوم شکل دیکھ کر ترس آ گیا، اور میں نے روٹی اس کے سامنے رکھ دی، یہ سوچے بغیر کہ وہ کھائے گی بھی یا نہیں۔ لیکن بلی تیزی سے آگے بڑھی اور اٹھا کر لے گئی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ جیسے ہی گھر سے نکلتی، وہ بلی سامنے ہی ہوتی، جیسے میری منتظر ہو۔ میں جو کالج میں لنچ لے کر جانے کی عادی نہ تھی، لیکن اب بلی کے لیے اماں سے جھوٹ بول کر ایک روٹی لے آتی کہ کالج جا کر بھوک لگتی ہے۔ کبھی اماں جی سے چھپا کر ایک کٹوری میں دودھ بھی رکھ لیتی، اور کٹوری واپسی پر اسی جگہ سے خالی ملتی۔ اگر ان کو سچائی بتا دیتی تو شاید وہ نہ دیتی۔ ہمارے گھر کے حالات بھی نازک سے تھے، اور ایک پھپھو اپنے 6 بچوں سمیت سسرال سے جھگڑا کر کے ہمارے گھر آ بیٹھی تھی۔ ان کا خرچہ بھی میرے ابا جی کے سر پر تھا۔ مین روڈ تک جانے کے لیے جو سڑک تھی، وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک نہر بھی پڑتی تھی، جس کے اوپر سے گزرنے کے لیے ایک پل بنا ہوا تھا، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اس نہر سے مین روڈ کا فاصلہ صرف 10 منٹ کا رہ جاتا تھا۔ اس پل کو دوبارہ بنانے کے لیے گاؤں کے کچھ لوگوں نے کئی بار درخواست دی، اور آخرکار انہی دنوں قبول ہو کر کام شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے جو پل تھا وہ بھی توڑ دیا گیا، اور مجھے تانگا سے اتر کر پیدل جانا پڑتا تھا۔ راستہ البتہ سنسان ہوتا تھا، پر کبھی ڈر نہیں لگا تھا۔ نہر کے اس پار کسی کا ڈیرا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ کن کا، لیکن تعمیر سے لگتا تھا کسی کھاتے پیتے لوگوں کا ہے۔ پل کی تعمیر کے دوران مزدوروں کا جھگڑا ہو گیا اور کام روک دیا گیا۔ یوں جو پل تھوڑا بہت قابل تھا وہ بھی گیا۔ تانگا تو چل نہیں سکتا تھا، اسی لیے پیدل ہی جانا پڑتا۔ تانگا مجھے اتار کر واپس گاؤں کی طرف چل پڑتا تھا۔ کچھ دنوں تک آرام سے جاتی رہی، لیکن پھر دیکھا کہ ڈیرے کے بیرونی گیٹ پر ایک لڑکا روز کھڑا ہوتا ہے۔ پہل نظر انداز کیا، لیکن پھر غور کیا تو وہ میری طرف ہی دیکھتا تھا۔ مجھے واپسی پر بھی پل تک پیدل آنا پڑتا تھا، پھر آگے تانگا مل جاتا، اور وہ انسان واپسی پر بھی کھڑا ہوتا۔ اللہ نے عورت کو ایسی حس دی ہے کہ وہ سمجھ جاتی ہے اگلا انسان اسے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ عورت خود نہ سمجھنا چاہے وہ الگ بات ہے۔ میں اللہ کا نام لیتی ہوئی وہاں سے گزر جاتی۔ زیادہ مسئلہ صبح کے وقت ہوتا، جب کوئی نہیں ہوتا تھا۔ واپسی پر وہاں لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا۔ میری عادت تھی کہ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کا ورد کرتی تھی، اور کالج جانے تک جو صورتیں آتی وہ سب دہراتی جاتی تھی۔ شروع میں بس وہ گیٹ کے پاس رہتا، لیکن پھر وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ میں بغیر کچھ کہے تیزی سے چلنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی چال مجھ سے زیادہ تیز ہوتی، اور وہ میرے برابر آ جاتا۔ ایک روز میرا نقاب اتارنے کی کوشش کی، پر میں تیزی سے بھاگ نکلی۔ پیچھے سے آواز آئی، کبھی نہ کبھی تو ہاتھ آؤ گی نا، اور ایک شیطانی قہقہ کی آواز آئی۔ کالج پہنچ کر میری طبیعت خراب رہی۔ کبھی سوچتی ابا جی کو بتاتی ہوں، لیکن یہ بھی یقین تھا بجائے اس لڑکے کو کچھ کہنے کے وہ مجھے بس گھر بٹھا لیں گے۔
اور میری پھپھو جو پہلے ہی میری کالج جانے کے خلاف تھیں، ان کو اور موقع مل جاتا۔ ابا جی کے دل میں وسوسے ڈالنے کا اور بھائی کو ان کے بتانے سے بھی کچھ حاصل نہ ہونا تھا۔ پھر واپسی پر وہ کھڑا دیکھتا تو رہا لیکن کچھ کہا نہیں۔ ہے تو یہ ایک عام سی بات، جو لڑکیاں کالج جاتی ہیں ان کے ساتھ ایسے واقعات ہونا معمولی سی بات ہے، لیکن میں ٹھہری گاؤں کی ایک لڑکی جہاں ایسی باتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور قصور بھی لڑکی کا نکال کر اسے یا تو گھر بٹھا دیتے ہیں یا کسی بے جوڑ رشتے سے باندھ دیتے ہیں۔ دوسرے دن میرا کالج جانے کا دل نہیں تھا، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ امتحان سر پر تھے اور سلیبس ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ میں کالج کے وقت گھر سے نکلی۔ بھوری بلی میرے سامنے کھڑی تھی۔ پریشانی میں اس کے لیے روٹی لانا بھی بھول گئی، اسی لیے تیزی سے واپس گئی اور روٹی لے آئی، اس کے سامنے رکھی اور تانگا میں بیٹھ گئی۔ بلی روٹی لیتی ہی چلی جاتی تھی، لیکن اس دن روٹی منہ میں لے کر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے تب تک دیکھتی رہی جب تک میں اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ پل تک کا سفر آیت الکرسی پڑھتے طے کیا۔ تانگا سے اترتے ہی ڈیرے کی طرف دیکھا تو ٹانگیں کانپنے لگیں۔ آج ایک نہیں 2 لڑکے کھڑے تھے، بڑی بڑی مونچھیں، آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر شیطانی سی مسکراہٹ۔ ایک دفعہ تو سوچا آج گھر چلی جاتی ہوں، گھر والوں کو کہوں گی بخار سا محسوس ہوا ہے، اسی لیے واپس آ گئی۔ لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو تانگا جا چکا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، بھاری قدموں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی پل سے اتری وہ دونوں شیطانی مسکراہٹ لیے آگے بڑھنے لگے۔ میں نے بھی اپنے قدم تیز کیے، لیکن وہ ٹھہرے مرد ذات۔ ان کا ایک قدم میرے 2-3 قدموں کے برابر تھا۔ دوسرے لڑکے نے اونچی آواز سے کہا، لڑکی ٹھہرو، بات کرنی ہے تم سے، شرافت سے سن لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ میں اس کی بات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ اس نے میرے بیگ کو پکڑ لیا اور زور سے کہہ کر لگایا۔ میرا بیگ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ پھر پہلا لڑکا آگے آیا اور میرا نقاب اتارنے کی غرض سے ابھی ہاتھ بڑھا ہی تھا کہ اچانک وہ بھوری بلی نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گئی اور اس لڑکے کے منہ پر جھپٹ پڑی۔ اس سے پہلے کہ دوسرا لڑکا آگے بڑھ کر بلی کو پیچھے کرتا، پہلا لڑکا گر چکا تھا اور بلی اس پر سے اتر کر دوسرے لڑکے کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی اور خوفناک آوازیں نکالنے لگی کہ میں بھی ڈر گئی۔ دوسرے لڑکے نے بیگ پھینکا اور تیزی سے بھاگ گیا۔ پہلے لڑکے کو بھی اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ میں نے تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا اور مین روڈ کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، بس جاتے جاتے ایک نظر اس لڑکے کے منہ پر ماری جو ابھی تک زمین پر لیٹا تڑپ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو اس نے منہ پر رکھا ہوا تھا۔ سارا دن کالج میں پریشان رہی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اور حیران کہ بلی کہاں سے آ گئی۔ میں نے اسے کہیں سے آتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک چھلاوا کی طرح آئی۔ زیادہ اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر بات ابا جی تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا۔ واپسی پر وہ لڑکی کہیں نظر نہ آئے اور گھر آ گئی۔ گھر کا ماحول پہلے جیسا ہی تھا۔ ابا جی بھی آئے اور کھانا کھا کر چلے گئے۔ رات کو ابا جی آئے تو اماں اور پھپھو کو بتانے لگے، ساتھ والے گاؤں میں جو چودھری ہے نا، ان کا بیٹا صبح ڈیرے پر جا رہا تھا تو ایک بلی نے ان پر حملہ کیا۔ جوان لڑکی کی آنکھ ضائع کر دی اس بلی نے۔ یہ سن کر پہلے تو سہم گئی، لیکن پھر ہمت کر کے پوچھا، ابا جی ایک بلی کیسے کر سکتی ہے بھلا؟ پتہ نہیں بیٹا، پر چودھری بہت پریشان ہے۔ اس کے بیٹے کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا، وہ تو بچ نکلا، وہ اس بیچاری کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اس سے زیادہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہمارے گھر میں کسی غیر مرد کا زیادہ ذکر کرنا بھی غلط سمجھا جاتا تھا، اسی لیے چپ ہو گئی۔ لیکن ایک ڈر تھا، کہیں وہ لڑکا ٹھیک ہونے کے بعد ساری بات نہ کر دے۔ دوسرے دن جب کالج کو نکلی تو بلی کہیں نظر نہ آئی۔ کافی دیر تک کھڑی پر نظر نہیں آئی۔ محلے والوں سے پوچھا کہ ایک بھورے رنگ کی بلی آتی تھی، وہ کہاں گئی؟ سب نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ایسی بلی تو کبھی نظر نہیں آئی۔
آج اس واقعے کو 15 سال ہونے کو آئے ہیں، پر وہ بلی جس کا آج تک انتظار کرتی ہوں وہ نظر نہیں آئی، نہ ہی وہ لڑکے دوبارہ میری راہ میں آئے، اور یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چل سکی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کیا وہ واقعی ایک بلی ہی تھی یا کچھ اور۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں۔